گرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شاہی کا جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ۔ سیالکوٹ جیسے مردم خیز خطے میں پیدا ہونے والے علامہ محمد اقبال صرف ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک مفکر اور ایک مصلح بھی تھے۔ علامہ اقبال کا پیغام نہ صرف بر عظیم ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں بلکہ دنیا بھر میں اسلام کے نام لیواؤں کے لیے ایک ایسا جاندار پیغام ہے جسے اپنا کر وہ زندگی کی حقیقتوں سے روشناس ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام علامہ اقبال کے اس پیغام کو سمجھنے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام اقبال اور قرآن کے موضوع پر ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر محمد شفیق اجمی کو۔ آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں صدر شعبہ اردو کے حوالے سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اقبال نے اپنے کلام میں یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہی، اس دعوے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، حضرت علامہ کا یہ دعویٰ بیجا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی فکری اور شعری کاوشیں ہم سب کے پیش نظر ہیں، ان پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور ان کے اشعار جو زباں زد عام ہیں، ان کی فکر کی طرف تو ہمارا عام آدمی راغب نہیں ہوا، لیکن ان کے ایک ایک شعر سے اور ان کے ایک ایک نثری فکرے سے ان کے اس دعوے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ بارہا مواقع ایسے ہیں کہ جب آپ ان کی شاعری کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی نثر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ اس مطالعے کے دوران میں ہماری توجہ جو ہے وہ کسی نہ کسی قرآنی آیت کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علامہ کا یہ دعویٰ جو ہے وہ درست ہے، اور اس پہ ہمارے جو نامور محققین ہیں اور اقبال شناس ہیں انہوں نے اس پہ تحقیق بھی کی ہے، اور اس کے بعد وہ اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اقبال کی فکر کا بنیادی سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ یہ درست ہے کہ اقبال مشرقی اور مغربی فلسفے کے طالب علم تھے، انہوں نے مغرب کی درسگاہوں سے بھی فلسفے اور قانون کی تعلیم حاصل کی، لیکن جو حکمت قرآنی ہے جس پہ ساری عمر انہوں نے غور و فکر اور تدبر کیا ہے، تو وہ تخلیقی سطح پہ جب ٹرانسفارم ہوئی ہے تو یہ بنیادی سرچشمہ جو ہے جس سے انہوں نے اکتساب کیا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب فکر اقبال کی جو اساس ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا تصور خودی ہے۔ اب تصور خودی کی بڑی انٹرپریٹیشنز کی ہیں ہمارے اقبال شناسوں نے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا یہ کہنا ہے کہ اقبال کی وفات سے کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کو یہ ایک شرف حاصل ہے کہ وہ 1925 سے اقبال کی وفات 1938 تک مسلسل ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ تو یوسف سلیم چشتی مرحوم کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس ملاقات میں حضرت علامہ سے یہ پوچھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا تصور خودی قرآن سے اخذ کیا ہے، تو کیا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے کہ جس سے آپ کو یہ ایک فلسفیانہ تصور حاصل ہوا ہے؟ حضرت علامہ نے بڑے اطمینان سے پروفیسر صاحب کو یہ جواب دیا کہ سورہ المائدہ کی یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس سے میں نے اپنا تصور خودی اخذ کیا ہے، اس لیے کہ اس میں جو حکم ہے اور جو فرمان ہے وہ یہی ہے کہ اہل ایمان اپنے نفس کی، اور قرآن میں خودی کے لیے نفس کی اصطلاح یا نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اپنے نفس کی یا اپنی جانوں کی یا اپنے خودی کی حفاظت کرو۔ تو اس سے ہمیں استحکام خودی کا درس ملتا ہے۔ اب اقبال کے عہد کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو اس میں
ایسے بے شمار نظریات کا چلن تھا کہ جس میں اپنی خودی کو مٹانے کی بات کی جاتی تھی. تو اگر ہم اقبال کے تصور خودی کو دیکھیں تو اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس میں اپنے آپ کو یا اپنی خودی کو مٹانے کی بجائے اپنی خودی کو قائم رکھنے پہ زور دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے عہد کے جو بہت سے ایسے نظریات تھے جس میں خودی کو مٹانے کی بات کی جاتی تھی یا خودی کی نفی کی بات کی جاتی تھی، تو اقبال کا فلسفہ خودی ایسے تمام نظریات کی نفی ہے. ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تصور خودی ہے وہ نفی کی نفی. تو اقبال ہمیشہ اور ہر مرحلے پہ اپنی انفرادیت کو، اپنی خودی کو قائم رکھنے پہ زور دیتے ہیں. یہ بات انہوں نے نثر میں، اپنے خطبات میں، اپنے مضامین میں، اپنے مقالات میں اور شاعری میں بار بار اس کو دہرایا ہے. بالکل. اور یہ جو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے کہ اقبال کے ہاں مختلف اشعار کو پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں قرآنی آیات آتی ہیں، جی جی، اور پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ فلاں جگہ سے قرآن میں سے یہ پیغام جو ہے اخذ کیا گیا ہے. جی، تو اس کے حوالے سے خاص طور پہ اقبال نے مختلف آیات کے جو اقتباسات ہیں ان کو بھی استعمال کیا ہے. جیسے اپنے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار، ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار. جی، تو اللہ نے خود مومنوں کے لیے جو امید کا رستہ کھولا ہے، جو رجائیت کا درس دیا ہے انہیں، اقبال بھی اسی طرف قرآن کا پیغام لے کر انہیں بلاتے ہیں. تو یہ جو رجائیت اور امید ہے جو بنیادی طور پر قرآن کا پیغام ہے، اور اقبال نے اسے قبول کرتے ہوئے یا اس سے چیزوں کو ماخوذ کرتے ہوئے اپنے کلام میں جگہ دی ہے، یہ آپ اور کہاں دیکھتے ہیں اقبال کی شاعری میں؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت سامنے کی بات ہے کہ حضرت علامہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، جہاں ایک طرف ہم انہیں شاعر قرآن یا شاعر اسلام کہتے ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ حرکت اور عمل کے شاعر. تو ان کی شاعری حرکت اور عمل پہ بیس کرتی ہے، اور جہاں حرکت ہے اور جہاں عمل کا درس ہے تو وہاں تو قنوتیت نہیں آ سکتی. جہاں زندگی کے سامنے اعلیٰ مقاصد کار فرما ہو، ان کو پیش نظر رکھا جائے گا، تو وہاں کسی بھی طرح سے قنوتیت کا وہاں چلن نہیں ہو سکتا، قنوتیت وہاں راہ نہیں پا سکتی. تو حضرت علامہ کی جو پوری فکر ہے، جو سمجھ لیں کہ جو حکمت قرآنی کا ایسنس ہے، جسے اقبال نے عہد حاضر کی یا اپنی شعری اور فلسفیانہ اصطلاحات میں اس کو پیش کر دیا ہے، تو اس کی ایک ادنیٰ سی مثال یہ ہے کہ جو تصور ارتقاء ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مغرب کی دین ہے. اور اقبال کے ہاں جب یہ تصور ارتقاء آتا ہے تو وہ نوع انسانی کے لیے جو ہے وہ تصور بقائے دوام کو حاصل کر لیتا ہے. اس لیے کہ جسے ہم تصور ارتقاء کہتے ہیں تو ایک جاری عمل ہے، وہ کسی ایک جگہ رک نہیں سکتا. کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پہ آ کے یہ کروڑوں برس کا جو جاری ارتقاء کا عمل ہے یہ رک جائے؟ تو اقبال کے ہاں یہ جو تصور ارتقاء ہے یہ انسان کے بعد انسان کامل کی طرف گامزن رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ اقبال کی فکر کی یہ جو ایک دین ہے، اس سے رجائیت، اس سے بڑی رجائیت اور کوئی نہیں ہے. اور جو ایک روایتی تصور ارتقاء ہے اس سے انسان کے اندر پژمردگی پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اقبال بقائے دوام کی بات کر رہے ہیں تو ایک نوع انسانی کے لیے اس سے بڑی رجائیت اور کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل. اور یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ انسان کامل کا جو تصور اقبال کے ہاں ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ انسان کا جو ارتقاء ہے وہ آگے انسان کامل کے مرحلے تک جائے گا اور پھر اس سے آگے بڑھے گا. تو خاص طور پہ اس کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے اقبال کے ایک شعر میں انہوں نے جو کہا ہے کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن، کہ اگر تم قرآن کو زندگی کا حصہ نہیں بناتے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ایک مسلمان کے طور پہ زندگی جی سکو. اور مسلمان کا تصور جو ہے اس کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے ایمان کے جو مدارج سامنے رکھتے ہوئے ایک مومن کو بیان کیا ہے قرآن کی نظر سے.
اور پھر کہا ہے کہ یہ وہ انسان کامل ہے جو بنیادی طور پر دنیا کی نجات کا وسیلہ بنے گا. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ اقبال کا جو تصور مومن ہے جو قرآن سے اخذ کرتا ہے اس کے حوالے سے آپ جو ہے کیا دیکھتے ہیں ان کے کلام میں؟ دیکھیں جی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقبال کی فکر کا سرچشمہ قرآن ہے، اور باوجود یہ کہ انہوں نے مغرب کی اعلیٰ دانشگاہوں سے فلسفے اور قانون کی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن یہ جو اوائل عمر سے یا ابتدائی عمر میں یہ جو قرآن کا بیج ان کے دل میں بو دیا گیا، تو بعد کی مراحل میں وہ ایک تناور درخت بنا ہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں اس سے ہم آج تک رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور ہم اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں. تو اقبال نے قرآن کو لفظاً اور معناً سمجھا ہے، اور اقبال نے جو نتائج اخذ کیے ہیں تو وہ روایتی نہیں، وہ نہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ روایتاً یا عقیدتاً انہوں نے اخذ کیا ہے، بلکہ اقبال تحقیقاً ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بنی نوع انسانیت کی جو بقا ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام سے ہی وابستہ ہے. اس لیے کہ اقبال نے مغرب میں رہ کے، مغرب میں اس وقت جو ان کی جو پالیسیاں تھیں اور وہاں جو نظریات اس وقت رائج تھے، تو اقبال اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ کبھی بھی ان نظریات کے حوالے سے جو انسانیت ہے اس کی بقا ممکن نہیں. بالخصوص جو ان کا تصور قومیت یا نیشنلزم تھا، اقبال سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں تو جو وحدت انسانی ہے وہ کسی صورت بھی قائم نہیں رہ سکتی. وحدت انسانی زبان، نسل اور رنگ کی بنیاد پہ پارا پارا ہو جائے گی، اور بعد کے حالات نے دو عالمگیر جنگوں کی صورت میں اقبال کے اس خدشے کو درست ثابت کر دیا. تو اقبال ابتدائی زندگی میں ہی وہ تلاوت کلام پاک بھی کرتے تھے، اس پہ فکر و تدبر بھی کرتے تھے، اور پھر اسی روح کو وہ اپنے فکر و شعر میں بھی سمونے کی کوشش کرتے تھے. اور وہ سارا سرمایہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اردو فارسی شاعری کی صورت میں اور انگریزی خطبات کی صورت میں. جی بالکل. اور یہی جو پیغام ہے خاص طور پہ کہ اقبال جو ہیں انہوں نے مشرق اور مغرب کے نظام دیکھے، ان نظاموں کا گہرا مطالعہ کیا، اور پھر یہ جانچا کہ کون سا نظام حقیقتاً جو ہے وہ نوع انسانی کے لیے نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے. خاص طور پہ ابلیس کی مجلس شورا میں وہ جو ایک جگہ کہتے ہیں کہ مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، یعنی کل جو فتنہ بپا ہوگا وہ فتنہ، یعنی فتنے سے مراد وہ لیتے ہیں ابلیس کی زبان سے کہ وہ جو نوع انسانی کو ابلیسی حربوں سے نجات دلا دے گا، تو وہ اشتراکیت یا کمیونزم نہیں ہے بلکہ وہ اسلام ہے پیغام جو انسان کو ابلیس کے چنگل سے چھڑا کے اللہ کی غلامی میں لے کے جائے گا، اور بندوں کو بندوں کا غلام نہیں رہنے دے گا، اور یا بندوں پہ تسلط جو ہے یہ قرآن بھی اس کی نفی کرتا ہے، اقبال نے بھی اپنے پیغام میں اسے جگہ دی ہے. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ اقبال کے کلام میں اور کس جگہ آپ اسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے ابلیس کی مجلس شورا کا، تو یہ اقبال کی آخری عمر کی نظموں میں سے ہے، ارمغان حجاز کے اردو حصے میں شامل ہے، اور اس میں اقبال نے بڑی مہارت سے اور بڑے فکر و تدبر کے ساتھ جو عالمی سطح پہ اس وقت جو رائج نظام ہے سیاست تھے ان کا گہرا مطالعہ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کا جو ایک پاپولر سیاسی نظام ہے وہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے لیے اس وقت جو ایک چیلنج سامنے آیا وہ مارکسیت یا اشتراکی نظام تھا جو 1917 میں کامیاب ہوا روس میں، اور جسے اشتراکی یا روسی انقلاب سے تعبیر کیا جاتا ہے. اقبال کی نظر سرمایہ دارانہ جمہوریت کے تمام پہلوؤں پہ تھی، اور پھر وہ سرمایہ دارانہ نظام پہ اشتراکیت کی صورت میں لگنے والی جو ضرب کاری ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی توجہ کا مرکز بنایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اقبال حرکت و عمل کے شاعر تھے، اور اس کی توجیہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اٹھنے والی جو ہر تحریک ہے اقبال اس کو بڑی توجہ سے اس کا مطالعہ کرتے تھے. جمہوریت اس زمانے کا جو ایک رائج سیاسی فلسفہ تھا، اقبال جمہوریت کے مخالف نہیں ہیں. جس طرح ہمارے یہاں جب بھی کوئی آمرانہ حکومت قائم ہوتی ہے تو اقبال کو جمہوریت مخالف ثابت کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی، اور وہ جو
چند اشعار ہیں جو لوگوں کو یاد ہیں، تو ان کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو اقبال کی جمہوریت دشمنی یا جمہوریت مخالفت کا چرچا آمرانہ دور حکومتوں میں بالخصوص کیا جاتا ہے، وہ دور حکومت کہ جس میں بندوں کو گننے کی تو بات کیا ہے، ان کو انسانوں کو حیوانوں کی طرح ہانکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ایک طرف اقبال جمہوریت کے بعض پہلوؤں کی یا اس کی بعض خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اقبال ملوکیت کو بھی خلاف اسلام سمجھتے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں شخصی حکومتیں یا مطلق الانانیت قائم ہے، اقبال اس کے بھی مخالف۔ بالکل۔ اور اقبال نے یہ جو اسلامی حکومتوں کے یا اسلامی اس کے زوال کی بات کی ہے، تو وہاں اگر وہ تصوف، عجمی تصوف کی بات کرتے ہیں، تو وہاں وہ عرب ملوکیت کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اقبال صرف مغربی سرمایہ دارانہ جمہوریت کے مخالف ہیں، وہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مغربی جمہوریت کے تصور کو وہ اس کی خامیوں سمیت دیکھتے ہیں اور اس سے ایک بہتر جمہوریت کا تصور پیش کرتے ہیں، جسے اقبال کی اصطلاح میں روحانی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ بالکل یہ درست ہے کہ اقبال کا جو خطبہ اجتہاد ہے، اس کے آخری پیراگراف میں اقبال نے اسپرچول ڈیموکریسی کی جو اصطلاح ہے وہ صرف ایک بار استعمال کی ہے، لیکن اگر اسے اقبال کی پوری فکر کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اقبال جس بات پہ زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جمہوریت سے ایک بہتر جمہوریت جو رائج ہو سکتی ہے وہ روحانی جمہوریت۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، اس پہ ہم ایک وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے کہ اقبال کا جو نظام فکر ہے وہ اور کن بنیادوں پہ استوار ہے۔ تو ناظرین، ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد شفیق اجمی ہمارے ساتھ ہیں، اقبال کے فکر کے حوالے سے ان سے گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، نرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شفیق اجمی موجود ہیں، ان سے ہم اقبال اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ وقفے پر جانے سے پہلے جس روحانی جمہوریت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور آپ نے بتایا کہ اقبال نے اپنے انگریزی خطبات میں گو کہ ان کا حوالہ صرف ایک بار دیا ہے روحانی جمہوریت کا، لیکن ان کے نظام فکر میں اس کے مزید حوالے بھی کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ روحانی جمہوریت جو ہے وہ اس طرح کی جمہوریت ہے جو ملوکیت کی نفی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی طرز جمہوریت کی نفی بھی ہے۔ تو اس حوالے سے مزید رہنمائی فرمائیے گا ہماری۔ دیکھیں جی، عام طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اقبال نے روحانی جمہوریت کی اصطلاح تو استعمال کی ہے، لیکن کہیں بھی انہوں نے اپنے اس تصور جمہوریت کے خد و خال واضح نہیں کیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کی جو پوری شاعری ہے اور ان کی جو نثری فکر ہے، تو اس کے تناظر میں ہم اس اقبال کے اس تصور کو بڑی اچھی طرح سے واضح کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ اقبال نے یہ کہہ دیا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں تمام تر فیصلے صرف اکثریت کے اصول کی بنیاد پہ کیے جائیں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اکثریت چاہے تو اکثریت کو وہ بھوکوں مار دے۔ ایک ایسی پارلیمنٹ جو اکثریت کا سہارا لے کے وہ اکثریت کے خلاف ہی کوئی قانون سازی کرنے پہ تل جائے تو ہم اس کو جمہوریت قرار نہیں دے سکتے۔ یہاں ہمیں اکثریت کی بنیاد پہ اکثریت رائے کا احترام کرتے ہوئے اکثریت کے جو حقوق ہیں ہمیں ان کے لیے قانون سازی کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے جو ہے وہ بہتر اقدامات کرنے ہیں جس سے جمہوریت کے ثمرات سے عام آدمی جو ہے وہ بھی استفادہ کر سکے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص مدت کے بعد ایک عام آدمی کو حق خود ارادیت کا حق تو دیا جا رہا ہے، ووٹ کا حق ہے،
وہ ووٹ کا حق استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس پورے سیاسی عمل سے بالکل بیگانہ اور جدا ہو جاتا ہے۔ بعد میں جن لوگوں کو اس نے منتخب کیا ہوتا ہے وہ ان کو بھگتتا رہتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے ووٹ کی بنیاد پہ ایک حکومت قائم ہو سکتی ہے، تو اگر وہ ووٹر جو ہے وہ کل کلاں دیکھے کہ اس کے ووٹ کے نتیجے میں جو ایک برسر اقتدار آنے والی جو پارٹی ہے وہ اب اس کے حقوق کو ملیا میٹ کر رہی ہے، تو کم از کم یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اگلے ٹرم کا انتظار کرے، وہ کم از کم اس حکومت کو یہ یاد دلانے کی پوزیشن میں ہو کہ ہمارے ووٹ کے ذریعے سے صرف ہمارے حقوق کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بالکل۔ تو اقبال کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اکثریت کا سہارا لے کے آپ ایسی قانون سازی بھی کر جائیں جس سے قرآن اور سنت کے جو احکامات ہیں ان کی نفی ہوتی ہو۔ اقبال ایسی جمہوریت کے قائل ہرگز نہیں ہے، اور اسی لیے ان کا زور اس پہ ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ جو عوام کے حقوق کا احترام ہے یا لوگوں کو حقوق دینے کی جو بات ہے اس پہ تو قرآن نے بھی بہت زور دیا ہے، اور خاص طور پہ اسلام میں جو تقسیم ہے دو طرح کے حقوق کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، اس میں تو خصوصاً اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں انہیں تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جو ہیں جن میں کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یا کسی بندے کے ساتھ کچھ برائی کی گئی ہے تو اس کا اختیار پھر اس بندے کو ہی ہے کہ وہ معاف کرے۔ تو قیامت کے دن جو ہے اللہ بندوں کے ساتھ کی گئی جو زیادتیاں ہیں یا بندوں کے ساتھ جو کیا گیا ظلم ہے اس کے حوالے سے معافی نہیں دے گا۔ اور اقبال نے قرآن کے اس پیغام کو لے کے اپنے کلام میں مختلف جگہوں پہ غریبوں یا مظلوم طبقات کی جو رہنمائی ہے وہ کرتے ہوئے انہیں یہ کہا ہے کہ ان کا حق کیا ہے انہیں بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ظالم طبقات ہیں ان کے ظلم کو بھی انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح وہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ اقبال کے کلام میں یہ جو ظالم اور مظلوم کے درمیان کشمکش و کشاکش ہے یہ کہاں کہاں دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں جی، اس کشمکش کو ایک تو طبقاتی کشمکش کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اسے ہم اگر شعری روایت کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اقبال کے جو پیش رو شعراء ہیں جن میں ہم حالی کو بھی جگہ دیتے ہیں، تو حالی اقبال سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو یہ جو الخلق و عیال اللہ کا تصور ہے کہ جو عوام الناس ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو نظام اللہ کے کنبے کی ضرورتوں کو اور اس کے حقوق کو پامال کرے گا، جو اس کا خیال نہیں رکھے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو ظالم طبقہ ہے وہ تو پنپ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اقبال کی بعض نظمیں جن کو پیش نظر رکھ کے لوگوں نے ان پہ اشتراکی ہونے کا بھی جو ہے وہ ایک ٹھپا لگانے کی کوشش کی ہے، تو اقبال ظالم اور مظلوم کی کشمکش میں ظاہر ہے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ اور ایسے طبقے کے ساتھ جو پامال ہو گئے ہیں، جن کو جو برسر اقتدار لوگ ہیں جو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کشمکش میں اس جدوجہد میں اقبال ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جاگیردارانہ نظام کی لعنتوں کی بہت بات کی جاتی ہے، اور اقبال جو ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں یہ فرماتے ہیں کہ الارض للہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو اس خدا کی بخشی ہوئی جو نعمت ہے، جو زمین ہے اور جو زمین کے وسائل ہیں، اقبال اس معاملے میں بہت کلیئر ہیں اور واضح ہیں کہ ان وسائل سے کوئی ایک طبقہ، کوئی ایک جماعت جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گی، بلکہ جو اکثریت ہے اس کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ان وسائل کے ثمرات جو ہیں وہ مساویانہ طور پہ تمام لوگوں کے حق میں اور مفاد میں ان کو استعمال کیا جا سکے۔ بالکل۔ اور اقبال اس بات پہ بالکل پوری طرح آخر عمر تک جو ہے وہ اس پہ قائم رہے ہیں، اس نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے۔ بالکل، یہ جو وسائل کی تقسیم کی بات ہے اس میں وہ ایک حد تک اشتراکی نقطہ نظر کو مانتے ہیں، لیکن وہاں تک جہاں کہ قرآن نے جس حد تک اجازت دی ہے اور اسلام جس حد تک اس کے ساتھ چلتا ہے، لیکن جہاں پہ آ کے اشتراکیت جو ہے وہ ایک غاصبانہ نظام بن جاتی ہے، اقبال خود بھی اس کی نفی کرتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی انسانوں پہ تسلط قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ تسلط جو ہے یہ بالکل اسی طرح کا تسلط ہے جیسا سرمایہ دارانہ نظام میں قائم کیا جاتا ہے کہ چند افراد جو ہیں وہ غاصب بن جاتے ہیں، وہ ظالم بن جاتے ہیں، وہ قابض ہو جاتے ہیں نظام پہ، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے اسیر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ عوام کا نام لے کے، اگر ایک پارٹی جو ہے وہ عوامی مفادات کا نام لے کے عوام کے مفاد کے خلاف کام کرتی ہے، اور وہ ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ وہاں قائم ہو جاتی ہے، تو اقبال کے نظام فکر میں تو اس طرح کی جو آمریت ہے اور مطلق العنانیت ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ عوام کا نام لے کے اگر جو اختیارات ہیں وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتے ہیں تو اس کو کیوں کر عوام کی یا عوامی جماعت قرار دیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ اقبال کے حوالے سے یعنی یہ جو نقطہ ہے ان کی فکر کا یا انسانی زندگی سے جڑا ہوا یہ جو نقطہ ہے کہ انسان جو انسانوں پر حکمرانی کریں گے، جو اولو الامر کے مرتبے کو پہنچیں گے، وہ کس طرح اپنی زندگی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے مثالی بنا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے اقبال نے اپنے کلام میں جو ایک بات کہی ہے کہ رازدنا از حفظ او رہبر شدن از کتابی صاحب دفتر شدن، یعنی خاص طور پہ عرب کے لوگ جو ہیں جو کہ ایک وقت میں لڑتے جھگڑتے تھے، جنگیں کرتے تھے، اور وہ جنگیں کئی برس جاری رہتی تھیں، جو کہ تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے پر مظالم ڈھایا کرتے تھے۔ تو اقبال جو ہیں وہ قرآن کے فکر سے ہی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن سے روشنی حاصل کرتے ہیں، جو قرآن کو حفظ کر کے یعنی قرآن کے پیغام کو یاد کر کے بنیادی طور پہ اس سے پھر رہنمائی لیتے ہوئے چلتے ہیں، تو وہ زندگی کی اصل منزل کو پہنچتے ہیں اور صاحب دفتر ہو جاتے ہیں، یعنی پھر جو ہے وہ خودی کی اس منزل کو پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ خود ان کو جو ہے ان کے فیصلوں کا اختیار دے دیتا ہے۔ تو یہ جو خودی کا مقام ہے قرآن کے حوالے سے کہ لوگ جو ہے اپنے اعمال کے لیے اللہ کی نظر میں اتنے معتبر ہو جاتے ہیں کہ اللہ پھر خود ان کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتے ہیں، اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بات کرتے ہیں، اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں۔ جی جی۔ تو اس کو اقبال کے کلام میں اور کہاں کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، آپ نے تو بالکل وہی بات کی ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ تو خودی جو ہے وہ اگر ایک فرد کے باطن میں انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو وہی فرد جو ہے وہ پھر اجتماعی سطح پہ معاشرے کو تبدیلی اور انقلاب سے روشناس کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو تصور خودی ہے یہ محض کوئی فلسفیانہ تصور نہیں ہے، اگر یہ فرد کے اندر ایک فرد کو ٹرانسفارم کر رہا ہے، ایک آدمی جو تقدیر کے ہاتھوں میں خود کو ایک بے جان کھلونا سمجھتا، تو اقبال جو ہے وہ اس طرح کے تصور تقدیر کی تو نفی کرتے ہیں۔ وہ اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ خودی جو ہے یہ تمہارے اندر جو تبدیلی اور انقلاب لے کے آئے گی تو وہ تم تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ تبدیلی اور انقلاب جو ہے وہ بے خودی میں کیسے ڈھلے گا؟ وہ ان کا جو تصور بے خودی ہے، تو جو انفرادی خودی ہے وہ انقلاب سے دوچار ہوتی ہے اس لیے کہ وہ معاشرے میں تبدیلی اور انقلاب کا ذریعہ بن سکے۔ تو یہ اس میں اس سارے عمل میں جو فرد کی اہمیت ہے اور فرد اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قوتوں کو کس طرح سے اجتماع کے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ سارا جو ایک مرحلہ ہے اور جو ایک پورا سسٹم ہے یہ اقبال کی شاعری میں اور اقبال کی فکر میں ہمیں جو ہے وہ واضح طور پہ اس کے اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال کی فکر کے مراحل کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی، ابھی ہمیں یہاں ایک وقفہ لینا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شفیق اجبی موجود ہیں اور ان سے ہم اقبال اور قرآن کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، نرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شفیق اجمی موجود ہیں اور ان سے ہم اقبال اور قرآن کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال نے اپنے کلام میں ایک جگہ یہ جو کہا ہے کہ اوں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، یعنی قرآن حکیم جو ہے
وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حکمت قدیم تو ہے لیکن وہ زوال پذیر کبھی نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ ان کے کلام میں یہ جو حکمت الہی ہے اس کو انسانی حکمت کی رہنمائی کے لیے کس طرح استعمال کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، آج ہماری گفتگو کا محور یہی نقطہ ہے کہ قرآن اقبال کی جو فکر ہے اور ان کی جو شاعری ہے اس کا بنیادی سرچشمہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں جو قرآنی حکمت ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، خواہ وہ انسانی زندگی کا معاشی پہلو ہے یا سیاسی پہلو ہے. تو اقبال قرآن سے جو حکمت قرآنی ہے اس کو وہ اخذ کرتے ہیں اور اس رہنمائی اور اس فیض کو فکری اور شعری اصطلاحوں میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اقبال کی زندگی میں ایک بہت انقلابی مظہر کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی میں جو پارلیمنٹ کا قیام جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس زمانے میں بھی. ہمارے یہاں ایک تحریک خلافت بھی چلی ہے بر صغیر میں، لیکن اقبال اس مظہر کو بھی خوشائند تصور کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ممالک اسلامیہ میں یہ جو پارلیمنٹس قائم ہوں گی تو ان پہ کوئی دوسری آراء ہے ہی نہیں، اور اس کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ دین کے منافی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جہاں انسانوں کے اور عوام کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے. اور اقبال اس کو دیکھتے تھے اس تناظر میں کہ جو ملوکیت ہے اور جو مطلق الانانیت ہے، تو جو خدا کی وحدانیت کا سہارا لے کے بھی جو ہمارے جو اسلامی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو عامر جو ہے وہ مطلق العنان حکمران بن بیٹھے ہیں. تو اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی جو وحدانیت ہے وہ عوام کی اکثریت میں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا اظہار پاتی ہے، اور کوئی بھی حکم جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے تو وہ الخلق و عیال اللہ اور عوام کی اور انسانوں کی بہتری کے لیے اور ان کے مفاد کے لیے ہی ہو سکتا ہے. اور اقبال کا سارا زور جو ہے وہ معاشی اور سیاسی حوالوں سے اسی پہ ہے کہ وہی نظام جو ہے اس کو ہم اسلامی قرار دے سکتے ہیں جو ان تین اصولوں پہ، یہ جو سیگانہ اصول ہے یا اصول سیگانہ ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن کے بتائے ہوئے ان تین اصولوں پہ قائم ہوگی: حریت، اخوت اور مساوات. تو یہ ایک ہمارے لیے ٹیسٹ ہے کہ کوئی بھی جو نظام ہے، خواہ وہ اسلامی ہونے کا بھی دعوے دار کیوں نہ ہو، ہم اس کو جانچنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں انسانوں سے جو اس طرح جو ایک حق ہے اظہار رائے کا، ان سے وہ تو نہیں چھین لیا گیا. تو اخوت بھی ہے، اور تمام ادارے جو ہیں اور تمام فیصلے اور تمام وسائل جو ہیں وہ کیا انسانوں کی اکثریت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو حریت، اخوت اور مساوات، ان اصولوں پہ اگر کوئی معاشرہ قائم ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے اور دین کے بتائے ہوئے راستے پہ گامزن ہے. بالکل. اور حریت، اخوت اور مساوات جو ہیں ان کے لیے یقیناً یہ ضروری ہے کہ کوئی پیغام ہمارے ہاتھ میں ہو جس پیغام کو بنیاد بنا کے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک موڈس آپرینڈی یا ایک لائحہ عمل ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ لائحہ عمل جو ہے ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کر سکیں. اس کی بنیاد پر ہم لوگوں کے درمیان مساوات، اخوت اور حریت کا جو درس ہے اس کو نہ صرف بانٹ سکیں علمی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی لوگوں کو جو ہے اس کی طرف لا سکیں. اور خاص طور پہ اقبال نے قرآن کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ حامل او رحمت للعالمین نوع انسان را پیام آخری، کہ اس کے حامل جو ہیں وہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور خود یہ پیغام جو ہے یہ نوع انسان کے لیے آخری پیغام ہے، یعنی ہدایت کے لیے انسان کی یہ وہ آخری ورڈ ہے، یہ وہ فائنل ورڈ ہے، یہ وہ موڈس آپرینڈی ہے جو کہ انسانوں پہ آ کے حکمت کو تمام کر دے گا. جی. تو اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ انسانوں کے درمیان یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے حریت، اخوت اور مساوات کی،
اس کی جو بانٹ ہے، اس کی جو تقسیم ہے، وہ قرآنی پیغام کے ذریعے اقبال کیسے کرتے ہیں؟ اقبال کے سامنے جو ایک عملی نمونہ ہے حکمت قرآنی کا، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ ان کی زندگی سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عملی طور پہ بھی جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن میں جو احکامات ہیں، قرآن میں جو تصورات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اصحاب رسول ہیں انہوں نے بھی کس طرح سے جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالا ہے، اور پھر اپنے اپنے دور حکومت میں اسی کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے جو اس حکمت کو انہوں نے نافذ کیا ہے۔ جناب عمر فاروق کے حوالے سے وہ جو ایک بہت مشہور ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے، تو اس کو کب سے تم نے اپنا غلام بنا لیا ہے؟ تو یہ وہی حریت کا تصور ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عملاً جو ہے وہ معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کی زندگی سے بھی انسانوں کے درمیان جو مساوات اور جو برابری قائم کرنے کا درس ہے وہ مسلسل ہمیں ملتا ہے۔ تو وہ اقبال کے نزدیک جو سرور کائنات کی ذات مبارکہ ہے وہ ایک ماڈل ہے، اور اقبال جو ہے وہ خلافت راشدہ کو، جو اصحاب رسول نے جو ہے وہ ایک دنیا کو اور تاریخ کو جو قائم کر کے دکھا دیا ہے اسلامی مثالی معاشرہ، تو وہ سب اقبال کی نظر میں ہے۔ بالکل بالکل۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے تو اقبال بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نمونہ ہیں، وہ ایک رول ماڈل ہیں، جن کی زندگی پہ اگر ایک مسلمان جو ہے یا ایک انسان جو ہے وہ عمل کر لے تو وہ حقیقتاً کاملیت کے اس درجے کو پہنچ سکتا ہے جو درجہ انسان کو انسان کے اصل مرتبے سے یا انسانیت کی معراج سے روشناس کرواتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو ارمغان حجاز کی ایک نظم ہے حسین احمد، اس کے آخری شعر میں انہوں نے جو کہا ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہما اوست، اگر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیست، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے جس تک پوری طرح پہنچ کر ہی کوئی انسان جو ہے وہ دین کے اندر داخل ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے، اور اگر وہ اس ذات تک نہیں پہنچ پایا تو وہ ابو لہب کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرآن کی روشنی میں اقبال نے جس طرح سمجھا ہے۔ تو خدا کا جو نام ہے اور جو خدا کا پیغام ہے اور جو خدا کی ذات ہے جس کا درس ہمیں یا جس سے روشناس کروایا ہے ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس خدا کی پہچان سے پہلے انہوں نے اپنی ہستی کی تصدیق جو ہے وہ اپنے معاشرے سے کروائی ہے، اور اپنی ذات جو ہے وہ صادق اور امین کی حیثیت سے انہوں نے ایک تصدیق لی ہے اپنے معاشرے سے۔ جب انہوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دے دیا ہے تو پھر وہ صادق اور امین جو ہے وہ خدا کا راستہ اور خدا کا پتہ بتا رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا تو پہلے بھی وہاں تھا، لیکن یہ خدا جو ہے وہ ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو ہے وہ ملا ہے، اور جو خدا رسول ہے وہی خدا کا جو تصور ہے وہ ہمارے لیے ویلڈ ہے، ورنہ حضرت مجدد الفسانی کے لفظوں میں جو اقبال سے منسوب کی گئی ہے ایک بات، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ورنہ جو ہے اگر ہم خدا رسول کے علاوہ کسی اور خدا کا اگر ہمیں پتہ بتایا جاتا ہے تو وہ شاید ہمارے لیے کبھی بھی قابل قبول نہ ہوتا۔ خدا کے تصور سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں خدا تک پہنچانے کا راستہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے نصیب ہوا ہے۔ بالکل، اور خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات اقدس ہیں جو کہ اللہ کی ذات کا ایک بنیادی تعارف اور حوالہ بن کر انسانوں کے سامنے اس طرح سے آئے ہیں کہ آپ پر وہ پیغام اپنی حتمی شکل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور پھر خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو اپنے ساتھ لائے ہیں وحی کی صورت میں یعنی قرآن حکیم، وہ پیغام جو ہے وہ آ کر انسانوں کو بتاتا ہے کہ انسانوں پر اللہ نے کن چیزوں کو فرض کیا ہے، کیا انسانوں کو حقوق دیے ہیں، کس طرح انسانوں کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کی ہے،
اور اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا انہی باتوں کو جو قرآن میں کہی گئی ہیں جگہ دی ہے. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیے کہ حقوق و فرائض کے حوالے سے کہ انسان پر اللہ جو ہے اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جو سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اقبال نے بھی اس کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے اور کہا ہے کہ روم راہی کے اورا منزلی نیست، ازاں تخمی کے ریزم حاصلی نیست، من از غمخوار نمی ترسم ولیکن مدے اون غم کے شایان دلی نیست. تو یہ جو تصور ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے اللہ نے حریت کا راستہ بھی کھولا ہے، انسان کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ایک آزادی کا راستہ بھی کھولا ہے، انسان کے لیے اللہ نے جو ہے فکر کے در بھی وا کیے ہیں، اور انسان کے لیے اللہ نے اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے بوجھ اٹھانے کا بھی ایک وسیلہ پیدا کیا ہے. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ اقبال جو ہیں اپنے ہاں قرآن کے پیغام کے ان گوشوں کو کتنی جگہ دیتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق میں جڑے ہوئے ہیں. اقبال کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں جو ایک دین کا تصور ہے، تو اقبال جو ہے ان کے حوالے سے عشق رسول کی بات کی جاتی ہے کہ جو عشق رسول ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ دین اسلام کا عطر ہے. لیکن یہاں جو عشق رسول ہے وہ محض وہ روایتی معنوں میں عشق نہیں ہے، بلکہ یہ اتباع ہے، یہ پیروی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اسوہ حسنہ کی. اور اسی کے نتیجے میں، اسی عشق رسول کے نتیجے میں ہم قرآنی احکامات اور جو دین کا راستہ ہے ہم اس پہ گامزن ہو کے اپنی اصل منزل اور منزل مقصود کو پا سکتے ہیں. بالکل یہ اقبال کے پیغام کا جو ایک خلاصہ ہے وہ یہی اتباع رسول یا عشق رسول ہے، جو ہم سب کے لیے ایک واضح لائحہ عمل ہے اور واضح حکمت عملی ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے. بالکل. اور اقبال کے پیغام میں پائی جانے والی یہی وہ انفرادیت ہے جو اقبال کو نہ صرف اقبال کے دور بلکہ اقبال کے بعد آنے والے زمانوں کے لیے بھی اتنا ہی متعلق کر دیتے ہیں جتنا کہ وہ اقبال کے اپنے دور میں تھا. یعنی اس کی ریلیونس جو ہے اور اس کی جو مطابقت جو ہے وہ نہ صرف آج سے 70-80 برس پہلے تک دکھائی دیتی تھی بلکہ آج بھی اور آج کے بعد آنے والے زمانوں کے ساتھ بھی اس کی مطابقت اتنی ہی ہے. اقبال کا عہد بھی مفکرین سے اور شعراء سے خالی نہیں تھا. بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ہمیں تاریخ ادب میں ملتے ہیں، ایسے لوگوں کے جنہوں نے شاعری میں کمال حاصل کیا ہے. لیکن اقبال کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے عشق رسول کا، یہ وہ ایک خاصہ ہے جو ان کو فوقیت بخشتا ہے دوسرے شعراء پہ، دوسرے مفکرین پہ. اور یہ وہ خاصیت ہے جو عوام کے دلوں میں اقبال کو قابل احترام بناتی ہے. یہ ان کا جذبہ عشق رسول ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بھی جو اقبال کے فلسفیانہ تصورات سے آگاہ نہیں ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اقبال ایک سچے اور بڑے عاشق رسول ہیں، اور اسی سے وہ عوام کے دلوں میں مقبول بھی ہیں اور محترم بھی ہیں. اسی چیز نے اقبال کو ہمیشہ کے لیے ایک زندہ جاوید کر دیا ہے ایک ممالک اسلامیہ میں، ادب کی تاریخ میں، فکر کی تاریخ میں اور سیاسی تاریخ میں. بالکل. اور اقبال کا پیغام جو ہے وہ اسی انفرادیت کا حامل ہونے کی وجہ سے زندہ و جاوید نہ صرف آج ہے بلکہ آج کے بعد آنے والے زمانوں میں بھی رہے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری رہنمائی کی. ناظرین، اقبال کے کلام کے حوالے سے قرآن کی جو مطابقت ہے اس پر ڈاکٹر محمد شفیق اجمی ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عاطف بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لہجہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں